السلام علیکم دوستو، میں ہوں نثار دانش اپنے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب۔ ہم نے جو لیکچرز کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، درمیان میں کافی وقت کے بعد حاضر ہوا ہو کچھ مصروفیات کی وجہ سے میر پر ہمارے تمام لیکچرز مکمل ہو چکے تھے۔ غالب پہ ہم نے 4 لیکچرز دیے تھے، آج غالب پہ ہم 5واں لیکچر دیں گے۔ وہ سوالات جو زیادہ تر شاعر کے حوالے سے پوچھی جاتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ سوالات صرف ہم انٹرویو کے لیے اور کسی کا امتحان کی کامیابی کے لیے تیار کریں۔ ایک فیکٹر ہے، ضرور ہے، اس کے لیے ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ ہمارے علم میں مطالعے کے لیے اگر ہم کسی کے ساتھ بیٹھے اور غالب کے حوالے سے بات آتی ہے تو وہ بنیادی سوالات ہے جو پھر اس کے جوابات ہمارے پاس نہیں ہوں گے اگر ہم غالب کو اس حوالے سے اسٹڈی نہ کرے، مطالعہ نہ کرے۔ کئی سوالات ہوئے تھے، آج 5واں لیکچر ہے، تو اگر آپ سے کوئی یہ سوال پوچھے انٹرویو میں کہیں بھی کہ دور جدید میں آج کل کے جو دور میں جو قاری ہے وہ غالب کو کیوں پسند کرتا ہے، یعنی اس کے کلام میں دلچسپی کیوں لیتا ہے، اس کی 2 بنیادی وجوہات ہیں جو میں نے اپنی کتاب دانش اردو انٹرویو میں ایک بار پھر آپ کو دکھا دوں۔ یہ میری کتاب ہے دانش اردو انٹرویو، میں ان سے لیکچرز دے رہا ہوں، کسی اور کتاب سے نہیں دے رہا۔ کسی کے پاس یہ کتاب ہے تو اچھی بات ہے، نہیں ہے تو وہ لیکچر سن کے اسے استفادہ کر سکتے، اور کتاب بھی ہے اور آپ وہاں سے سمجھ نہیں پا رہے تو وہاں دیکھ کر میرے لیکچر سن کر آپ کو اور بھی آسانی ہو جائے گی۔ 2 وجوہات ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ آج کا جو انسان ہے وہ غالب کی طرح، جو غالب کی زندگی تھی، اپنے ماحول سے، اپنی معاشرتی زندگی سے پریشان ہے، مایوس ہے۔ غالب کی زندگی آپ کے سامنے ہے، جو طالب علم ہے اردو ادب کے، اور غالب بھی اپنے مستقبل سے خوفزدہ تھے، اور آج کل کا قاری بھی اپنے مستقبل سے خوفزدہ ہے۔ ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ قاری غالب کے کلام میں دلچسپی اس لیے لیتا ہے کہ دونوں اپنے اپنے ماحول سے خوفزدہ تھے اور مستقبل سے پریشان تھے، حال سے اور مستقبل سے خوفزدہ تھے، اور یہی خوف انسان کے اندر، جدید جو آج کل کا انسان ہے اس کے اندر ایک بے چینی پیدا کر دیتا ہے، ایک بے چینی پیدا کر دیتی ہے۔ آج کل کا جو ماحول ہے، ماحول کے اندر جو مسائل ہے، انتشار ہے، وہ انسان کے اندر ایک بے چینی پیدا کر دیتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے دل میں کلام غالب کی جو خصوصیات ہے، اس کے اندر جو دکھ ہے یا درد ہے وہ ہمارے اندر ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ دوسری وجہ جو غالب کے کلام جو قسم قاری دلچسپی لیتا ہے، وہ غالب کے جو کیا ہے، وہ استقلالی مزاج، جرأت مندی اور خودداری، یہ 3 چیزیں۔ غالب کا استقلال، جرأت مندی اور خودداری، جس کا جدید نسل پر بے تحاشا اثر ہے اور ان کے اذہان کے قریب ہے۔ یہ 3 چیزیں، یہ 3 خصوصیات۔ تو یہ سوال کو میں نے مختصر انداز میں کہ اگر آپ سے پوچھے کہ غالب کے آج کل کے دور بھی قاری بے شمار شعراء ہے، لیکن غالب کے کلام میں دلچسپی کیوں لیتے ہیں، تو یہ ان کے جوابات آپ کو مل گئے۔ ایک سوال جو ہمیشہ پوچھا جا رہا ہے، اور یہ وہ سوالات ہے جو کئی کمیشنوں میں کئی بار پوچھے گئے ہیں، اور میں نے یہاں بھی اکٹھے کیے ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ غالب کی شاعرانہ عظمت کی کوئی دلیل بتائے۔ غالب بہت بڑے شاعر ہے تو اس کی شاعرانہ عظمت، تو سمپل سا جواب ہے کہ غالب کی شاعری کے جو مضامین ہیں وہ اتنے متنوع ہے، اتنی زیادہ ہے، اور یہی اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ اس سے اور کیا ہوگا؟ اس سے پہلے جو شاعری تھی وہ عاشقی اور عشق تک محدود تھی، محبوب کی زلف اور ہونٹوں تک محدود تھی۔ غالب نے شاعری کے اندر فکر کی ایک وسیع دنیا داخل کی،
یعنی غالب کے مضامین ان کی شاعرانہ عظمت کی دلیل ہے کہ نئی نئی مضامین انہوں نے غزل میں سموئے۔ بات آتی ہے فکر کی، یعنی میں پہلے واضح کر چکا ہوں کہ غالب اور بالخصوص میر سے پہلے جو شاعری تھی وہ صرف جذبات اور احساسات تک محدود تھی۔ میر نے اس کا آغاز کیا اور پھر غالب نے اس پہ اتنا، یعنی غالب کی جو فکر ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ کئی مضامین جو ہے وہ اپنے بے شمار سینکڑوں مضامین جو ہے وہ اپنی غزل میں اس نے سموئے ہیں۔ مرزا پہلے شاعر ہے جو جدیدیت یعنی جدید اصطلاح پر پورا اترتے ہیں، پہلے شاعر ہے جو جدت یا جدیدیت دونوں الگ اصطلاح ہے، لیکن پھر بھی جدت اور جدیدیت کی اصطلاح پر پورا اترتے ہیں۔ غالب سے پہلے غالب سے پہلے جو شاعری تھی وہ عشق و عاشقی تک محدود تھی، اور غالب نے اسے وسعتوں سے آشنا کیا اور مضامین میں جدت پیدا کی۔ غالب کی عظمت مضامین کے ساتھ ان کی جدت پسندی ہے۔ کیا کیا خضر نے اسکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی۔ اس شعر کو ذرا غور سے دیکھیں، کتنا بڑا جو ہے اس میں ایک وسیع دنیا اس میں موجود ہے، ایک جدت ہے۔ ایک شعر اور ہے، کیا پرز ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کرے کوہی طور کی۔ اب یہاں پہ تو ہم اشعار کی وضاحت نہیں کرتے، مختصر سی ویڈیو بنا کے، تاکہ آپ کا جو ہے وہ ذہن تھوڑا سا اسٹڈی کی طرف مائل ہو جائے۔ کیا پرز ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، یہ لازم ہے، غالب نے کہا۔ تیشا بغیر مر نہ سکا کوہ کن اسد، سرگشتہ خمار رسوم قیود تھا۔ ہر حوالے سے جو غالب نے ہے، ہر چیز میں جو ہے کیا ایک جدت پیدا کی ہے۔ اور اگر آپ سے یہ سوال کرے تو فوراً یہ سوال کر سکتا ہے کہ کیا کوئی ایسی پوری غزل آپ سنا سکتے ہیں جو جدت کی بہترین مثال ہو، اور ساری مکمل غزل جو ہے وہ جدت کی جو ہے وہ شاہکار ہو؟ بہت سارے ہیں، لیکن یہ ایک مشہور غزل ہے کہ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ یہ پوری غزل سنا دے۔ یہ لیکچر نمبر 5۔ امید ہے آپ کو کچھ سوالات پسند آئے ہوں گے، جوابات بھی سمجھ میں آئے ہوں گے۔ لیکچر نمبر 6 کا جو ہے وہ آپ لیکچر نمبر 6 کا جو ہے وہ آپ کیا کریں، انتظار کریں۔ مائک بھی ساتھ نہیں دے رہا، ٹوٹ گیا ہے۔ اور انشاءاللہ مزید سوالات لیکچر نمبر 6 میں۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، سبسکرائب کریں۔ آپ کو اس طرح سے لیکچر ملتے رہیں گے انشاءاللہ۔ کوشش ہوگی کہ اس کے بعد مزید اور شعراء پہ، پھر نثر نگاروں پہ، اور اس سلسلے انشاءاللہ جاری رہے گا۔ دعاؤں میں یاد کیجیے گا، آپ کا بھائی نثار دانش۔